میں نے اپنے ماموں کو ریکویسٹ کی کہ ماموں میں اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. صحیح. انہوں نے کہا نہیں تمہارا باپ جو ہے وہ مجھے مار دے گا. میں کہا نہیں مجھے آپ کروائے ہر صورت میں. شیف اور دوسرا بیوٹیشین جو ہے یہ دونوں کبھی اپنا پورا بلی کی طرح درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتے. میں اگر اپنے شعبے کی بات کروں, افتخار صاحب اتنا خوبصورت وہ ٹائم تھا, حقیقتاً اتنے اچھے لوگ تھے, اچھے استاد تھے اور اس طرح وہ سکھاتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. سیکھنے سکھانے کا تعلیم اور تعلم یہ تعلق ہی کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کو اس میں ڈگنیٹی, آنر, رسپیکٹ اور اسپیشلی انکنڈیشنل لو اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں نعم البدل نہیں ہے. پاکستان میں یہی شدید کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں سیکھوں. کووڈ میں سب کچھ تو بند ہو سکتا ہے, کھانا پینا بند نہیں ہوا تھا, تو کیا وہ اپنی آگے فرینچائز ماڈل یہ برانچز نہیں دیتا ابھی؟ ہماری پاکستان کے اندر if I'm not wrong کو 14 سے 15 برانچز ہو چکی ہیں سر. کون سی ایسی جو ڈشز ہیں یا جو کون سا ایسا ایریا ہے جس کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میری بڑی اچھی ایکسپرٹیز ہیں؟ کوئی 7 سے 8 کوزین پہ کام کرتا ہوں, لیکن میری فیوریٹ جو ہے وہ تھائی کوزین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں محمد افتخار خان. نہت اسٹوڈیو سے پروگرام مہمان خاص. مہمان خاص کی جو آج خاص مہمان شخصیت ہمارے درمیان موجود ہوں گی, ان کا تعلق ایک ایسے شعبہ زندگی سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کہا یہ جاتا تھا کہ گھر میں جو عورت کا جو راج ہے نا, وہ سب سے بڑی جو اس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ذائقہ ہے. اب یہ ذائقہ صرف خواتین کی حد تک محدود نہیں رہا, بلکہ اس شعبہ کے اندر بے شمار ماشاءاللہ پاکستان نہ صرف دنیا بھر میں نامور شیف اپنا لوہا منوا چکے ہیں اور منوا رہے ہیں, اور اب خواتین کے شانہ بشانہ نہیں بلکہ لیڈ کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور یقین جانیں کہ گھر مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب اس کا کچن اور اسپیشلی ٹیبل کے اوپر جب مہمان نوازی آپ کریں, اور وہ ڈشز وہ نہیں جو آپ مارکیٹ سے لائیں, ہر وہ چیز جس کے بارے میں آپ کیوروسٹی رکھتے ہیں کہ وہ کیسے بنائی جا سکتی ہے اور اس کی ریسیپی کیا ہے, جو عمومی طور پر لوگ لاکھوں روپیہ انویسٹ کر کے لوگ سیکھتے ہیں. میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میرے پروگرام کی مہمان شخصیت ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو ماشاءاللہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ کوتھم انٹرنیشنل پاکستان اینڈ دبئی کے وہ ایگزیکٹو شیف ہیں, جو ماشاءاللہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں نہ صرف اپنا جو ہے وہ اس جو کوکنگ کا جو کانٹیسٹ ہے وہ آرگنائز کر چکے ہیں, بلکہ پاکستان کی لیڈنگ یونیورسٹیز کے اندر بھی وہ ڈیفرنٹ کانٹیسٹ کے جج بھی ہوتے ہیں, اور وہ پاکستان میں بے شمار اداروں کے اندر ایز ٹرینر ایک ماسٹر شیف کے طور پر, ایگزیکٹو شیف کے طور پر بھی جاتے ہیں. اور ہمارے لیے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر آج ہمارے درمیان موجود ہیں. خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی پروگرام یہ آج کا انتہائی اہم پروگرام ہوگا, جس میں ہم آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ریسیپیز بھی شیئر کریں گے, کیونکہ ہاتھ کا ہنر وہ ہے جو کبھی آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا. تو میں آپ اور اپنے مہمان کے درمیان میں زیادہ دیر میں حائل نہیں رہوں گا. میری مراد جناب عمران صاحب, ٹیپو عمران صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے جو مصروفیات میں سے ٹیپو عمران صاحب آپ نے جو ہے وقت نکالا. آپ ماشاءاللہ ایگزیکٹو شیف بھی ہیں کوتھم پاکستان اور دبئی کے, اور آج ہمارے درمیان تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں عمران صاحب یہ جاننا چاہوں گا, یہ ماشاءاللہ یہ جو ہنر ہاتھ کا جو آپ نے خواتین سے چرا کر اپنے پاس جو لیا ہے, اور اسپیشلی وہ کھانے کہ جو اس وقت ہر مرد و خاتون کی ویکنس, جسے ویکنس کہا جاتا ہے اس وقت, وہ ہے, یہ کہاں سے سارا یہ ہنر سیکھا ہے؟ افتخار صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بہت شکریہ آپ کا. اور میں تو خود یہ کہتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آیا. سر ہوا یہ کہ میں اسٹڈی کرتا تھا لاہور سول لائن کالج میں, تو میرے ماموں تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ اواری میں امپلائی تھے. صحیح. تو ایک دن تھا کہ جس دن وہاں پہ امپلائیز ڈے تھا, تو امپلائیز ڈے میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ بیٹا آؤ اور آ کے ہمارے ساتھ لنچ کر لو. تو ان کے بچے چھوٹے تھے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, بھائی آ تجھ کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ان دور میں جب ہم اسکول سے پاس ہو کے کالج میں گئے تو اواری اندر سے کیا باہر سے بھی نہیں دیکھا تھا. بالکل ایسا. تو دور ایسا تھا, یہ 1997 کی بات کر رہا ہوں میں.
بالکل ایسے ہی. تو پھر جب اندر آیا تو پھر دنیا ہی بدل گئی. دنیا ہی بدل گئی. ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے وہاں پہ, اور ایسی میں نے جب کچن کو وزٹ کیا اسپیشلی, تو میں نے کہا بھائی یہ وہ دنیا کی اسکل ہے جس کے اوپر آپ ایک باعث میں کہتا ہوں کہ عزت روزگار آپ یہاں سے کما سکتے ہیں, اور بہت اچھا روزگار کما سکتے ہیں, اور دنیا میں نام بنا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو سر اس دن یہ ہوا پھر کہ میں نے اپنے ماموں کو ریکویسٹ کی کہ ماموں میں اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو انہوں نے, میرے فادر جرنلسٹ ہیں, علامہ صدیق اظہر ان کا نام ہے, ماشاءاللہ. تو وہ انہوں نے کہا نہیں تمہارا باپ جو ہے وہ مجھے مار دے گا. میں کہا نہیں, مجھے آپ کروائے ہر صورت میں. ابو میرے منیلا تھے ان دنوں میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ ان دنوں میں اپرنٹس شپ چل رہی تھی گورنمنٹ کے تھرو. صحیح صحیح. تو انہوں نے مجھے وہاں پہ اپرنٹس شپ لے دی. میں کالج جاتا تھا, پھر کالج سے میں اواری آتا تھا, تو اواری میں نے اس کو اپنا یہ سٹارٹ کیا. اور افتخار صاحب اتنا خوبصورت وہ ٹائم تھا, اور اتنے حقیقتاً اتنے اچھے لوگ تھے, اچھے استاد تھے, اور اس طرح وہ سکھاتے تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. عمران صاحب میں یہی ٹوکوں گا, ایک شیف اور دوسرا بیوٹیشین جو ہے, یہ دونوں کبھی اپنا پورا بلی کی طرح درخت پہ چڑھنا نہیں سکھاتے. اس میں کتنی کہاں تک حقیقت ہے؟ آپ میں اگر اپنے شعبے کی بات کروں اور اپنی, افتخار صاحب یہ وہ ہنر ہے جو آپ اگر اپنے ساتھ لے کے مر جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسی ہے. ہمارے کوتھم پاکستان کے سی او کا ایک احمد شفیق ان کا نام ہے, ان کا یہ ایک نعرہ ہے کہ پاس اٹ آن. شیئر سورو از ہاف سورو, شیئر جوائے از ڈبل جوائے. اللہ اللہ اللہ. تو وہ ہم نے شروع سے بھی اور ابھی بھی یہی چیز کو لے کے ہم چلتے رہے کہ یار وہ کہتے ہیں سکھاؤ سکھاؤ سکھاؤ. تو سر اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم, پہلے بھی ہم نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی تھی, بلکہ آج ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا میرے ساتھ کوتھم میں, کوتھم جوہر ٹاؤن, کیونکہ میں بیسکلی آج کل میں وہاں پہ بیس کرتا ہوں, اور ابھی ہم نے ایک بالکل نئی برانچ جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے, پہلے بھی تھی. اس کے ڈائریکٹر ہیں میاں شاہد صاحب, اس کے ڈائریکٹر ہیں. تو وہ بچی نے آ کے مجھے پوچھا کہ سر مجھے فلانا کوئی آپ کی ریسیپی مانگ رہا تھا, تو کیا سر میں وہ ریسیپی دے دوں؟ میں نے کہا بیٹا اگر آئندہ کے بعد آپ نے, نہ یہ میری ریسیپی ہے نہ یہ آپ کی ریسیپی ہے, یہ تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ نے لوگوں کو دے دیا تو آپ کی عزت ہے. بالکل ایسے ہی. سر ہم جب ریسٹورنٹ انڈسٹری میں تھے تو ہماری اور بات تھی, جب ہم ایجوکیشن میں آئے, بیسکلی تو یہ اٹس اے اسکل ایجوکیشن. ایگزیکٹلی. تو جب ہم ادھر آئے تو وہاں پہ آ کے جو ہمیں عزت اور فیم ملا, میں نہیں سمجھتا ہوں ہم جب پوری زندگی میں ہوٹل میں لگا دیتا تو میں اتنا پاپولر ہوتا جتنا الحمدللہ میں آج ہوں. لوگوں کو سکھانے سے, سیکھنے سکھانے کا تعلیم اور تعلم, یہ تعلق ہی کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کو اس میں ڈگنیٹی, آنر, رسپیکٹ اور اسپیشلی انکنڈیشنل لو, اس کا کوئی میں سمجھتا ہوں نعم البدل نہیں ہے. کہ اگر آپ کام دل سے کرتے ہیں, ارننگ تو ہونی ہی ہے, لیکن اگر سوچ سرونگ کی ہو تو یقین جانیں ارننگ کے ساتھ ساتھ جو آپ کو اسپیشلی ڈگنیٹی ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. عمران صاحب اس میں خاص طور پر میں بتاؤں کہ کووڈ میں جب تعلیمی ادارے, جب تمام آرگنائزیشن, بڑی بڑی انڈسٹریز بند ہو گئیں, ایک ہی چیز تھی جو ورک فرام ہوم, شیف جو ڈیفرنٹ ہمارے جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایپس چلتی ہیں اس کے تھرو لے کے چل رہے تھے, وہ چیز چل رہی تھی. ان دنوں میں مجھے خود بہت شدت سے احساس ہوا کہ ہم نے بھی اگر صرف ایک ٹیچنگ میں رہتے ہوئے ایک ناچنے والی کی طرح گھنگرو باندھ دیے جس نے کوئی اور کام نہیں سیکھا, ہمیں یہ کوکنگ سیکھنی تھی, ہمیں یہ کام, کیونکہ جو ہاتھ کا ہنر ہے پاکستان میں یہی شدید کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میں سیکھوں, مجھے ہاتھ سے نہیں کرنا, جبکہ آپ کو احساس ہوا ہوگا کووڈ میں سب کچھ تو بند ہو سکتا ہے, کھانا پینا بند نہیں ہوا تھا. ایگزیکٹلی سر. اور آپ ماشاءاللہ سکھا بھی رہے تھے, اور نہ صرف لوگ کھانے کے سے بہت ساری ارننگ بھی کر رہے تھے. تو یہ چیزیں اگر اسکل ایجوکیشن ہمارے ہاں ایک ادارے نے اگر یہ شروع کی ہے تو کیا وہ اپنی آگے فرینچائز ماڈل یہ برانچز نہیں دیتا ابھی تاکہ اس کلچر کو ہم عام کریں؟ سر سب سے پہلے تو میں آپ کو کووڈ والا اس کا جواب دوں گا, پھر میں اس طرف آتا ہوں. جی ضرور. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ اگر آن لائن کلاسز کی طرف ان کو مائل کیا جائے نہیں پڑھتے, تو وہ پڑھتے ہی نہیں. نہیں. ایسے ہی بالکل ایسے.
ہماری میرا جو کوکنگ کے پریکٹیکل سے وہ ہم نے آن لائن کیے. زبردست. اچھا سر, تھیری آن لائن کی, کوکنگ کے پریکٹیکل آن لائن کیے. آپ یقین کریں کہ 100% ہماری وہاں پہ جو اٹینڈنس تھی, کیونکہ وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. اور ہم نے ان دنوں میں اپنا ٹوٹل موڈیول ہی چینج کر دیا. ہم کوتھم کے اندر جو ہے نا ہمارے ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں, ان کی آؤٹ لائن ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ بنواتے ہیں, تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں. صحیح. ان دنوں میں کیونکہ شارٹ آپ کو پتا آن لائن پھر آپ نے جانا ہوتا ہے, تو پھر ہم نے ایسی ریسیپیز وہاں پہ کی. اور آپ یقین کریں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ فزیکلی جب انوالو ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا سر وہ ریسیپیز اتنی مزیدار تھی کہ ہم جب گھر میں بیٹھے ہوتے تھے تو ہم کوئی نہ آپ جب بتاتے تھے ہم فوراً, ہمارے لیے وہ ایک نیا دن چڑھ جاتا تھا اور ہم فوراً جا کے چیزیں خریدتے تھے اور اس کو پکاتے تھے, اس کو کرتے تھے. اتنی اچھا ہمیں اس کا جو ہے ہمیں رسپانس رہا. دوسرا سر ہم بالکل فرینچائز دیتے ہیں. کوتھم پاکستان اینڈ دبئی جو ہے اب الحمدللہ ہماری پاکستان کے اندر اف آئی ایم ناٹ رانگ کو 14 سے 15 برانچز ہو چکی ہیں سر ماشاءاللہ. اور لاہور کے اندر ہمارا ایک ہیڈ آفس گارڈن ٹاؤن میں ہے, ایک اور جیل روڈ پہ ہماری برانچ ہے, تیسری ہماری لاہور کے اندر کوتھم جوہر ٹاؤن ہے, یہ لاہور میں ہے. اس کے علاوہ سر کراچی میں 2 ہیں, اس کے بعد فیصل آباد میں ہیں, ملتان میں ہیں, اپنا رحیم یار خان میں ہے, بہاولپور میں ہے, لیکن عمران گجرانوالہ ہے. ماشاءاللہ وہ بہت ساری بڑی برانچز طویل ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں فیس سٹرکچر کی بات ہے نا, وہ بھی ہماری مڈل کلاس کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. جی کیا کوتھم ایسے کورسز نہیں متعارف کرواتا جو سبسیڈائزڈ ہوں, ڈیوریشن چاہے کم ہو, تاکہ لوگ اسکلڈ ہوں؟ ہمارے بچوں کو آپ دیکھیں, ان کو ایف ایس سی, آئی کام, ایف ایس سی نکالیں. میرے تو خیال سے یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے, اس سے اتفاق کرنا یا اختلاف کرنا ہماری آڈینس کا اور آپ کا بھی حق ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اس اعتبار سے دیکھیں, اگر ایف ایس سی, اگر وہ بچہ میڈیکل انجینئرنگ سے رہ جاتا ہے, اس کے پاس آپشنز لمیٹڈ ہو جاتی ہیں. ایف اے آئی کام کے بعد بالکل اس کو اپرچونٹی ویسے ملتی ہی نہیں, کیونکہ آلریڈی مارکیٹ میں ایک سمجھ لیں کہ سلمپ ہے. یہ سکلز کا تو ایسا کام ہے کہ کتابوں سے بھی جان چھوٹ رہی ہے, پیشن بھی اگر بن جائے, ہاتھ کا ہنر بندہ کما بھی رہا ہے, ٹرانسفارم بھی کر رہا ہے, تو یہ کتنا اچھا کام ہے. لیکن ابھی تک اس کو ہمارے ہاں ایکنالج بہت کم لوگ کر رہے ہیں. ایسے ہی سر. جو کوتھم کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ کورسز ہیں. اس میں ہمارا 2 ایئرس کا پروگرام ہے, گریجویٹ ڈپلوما ان انٹرنیشنل کلنری آرٹس. تو یہ کس کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے؟ یہ بہت ساری ہماری اس میں یو کے کی سرٹیفکیشنز ہیں, امریکن سرٹیفکیشنز ہیں. صحیح. اس کے بعد فوڈ سیفٹی کے سارے لیولز ہیں اس میں, ہیسپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کے اوپر. اس کے بعد جو ہے بچوں کے لیے اس میں ڈفرینٹ جو ہیں, اس میں انگلش, کمپیوٹر. اس کے بعد آپ کا پرسنل جو ایک آپ کہہ لیں کریکٹر بلڈنگ, بہت سارے اس میں سبجیکٹ ہیں. آپ دیکھ وہ لیں ہم کہ پڑھا رہے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے میں نہ صرف بطور اینکر, بطور ڈائریکٹر, بطور ٹیچر, ہم لوگ کوتھم کے ایسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ایمبیسڈرز ہیں. اس معاملے میں تو کوتھم کو چاہیے کہ ضرور تعلیمی اداروں کے لیے کوئی نہ کوئی آپ جا کے کورسز لانچ کریں. ہمارے ادارے اس پلیٹ فارم کے لیے حاضر ہیں کہ یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسکلڈ بنائیں. سر ابھی آلریڈی ہم لوگ پنجاب یونیورسٹی سے میرے خیال سے ہم لوگ بہت سارے ان سے ہمارے کورسز ہیں جو ان سے ایفیلیٹڈ ہیں, وہ کر رہے ہیں. اور باقی بھی ہم کافی, اب تو آپ یقین کریں کہ کبھی پاکستان اللہ کا اتنا احسان ہے کہ پاکستان کے اندر جب بھی کلنری کے حوالے سے, کوکنگ کے حوالے سے کوئی ایونٹ آ جائے, چاہے وہ امبیسیز کا ہو, چاہے وہ یونیورسٹیز کا ہو, وہ جناب پہلے کوتھم کا نام آتا ہے. نو ڈاؤٹ. اب بھی یہ سیزن اتنا بزی, اتنا پیک ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی. ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے ساتھ کر رہے ہیں. ابھی انشاءاللہ ملتان ہمارا ایک بہت بڑا ایونٹ آ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوتھم, اور آپ یقین کریں کہ فری آف کاسٹ بہت ساری کوکنگ کی جو ہے وہ ورک شاپس ہوتی ہیں. پھر سبسڈائز, جس طرح آپ نے کہا, بہت سارے جو لوگ پیشنیٹ ہیں جن کو سیکھنے کا, اور دوسرا ہمارا آپ کہہ لیں کہ ہم فی کے اندر بہت ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دیکھتے ہیں ہم کہ واقعی یہ ایلیجبل ہے, یہ کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو کر نہیں پا رہے, تو ان کے لیے بہت سارے راستے ہیں.
جو الحمدللہ میں جہاں تک میں جانتا ہوں تو وہ کوتھم میں ہیں. اچھا عمران صاحب، یہ ابھی آپ نے ذکر کیا، تھوڑا سا پبلک کے اویئرنیس کے حوالے سے بتائیں، کلینری آرٹس کیا ہے؟ سر جی کلنری آرٹس بیسیکلی پہلے تھا کھانا پکانا. صحیح. اب کیا اس کو وین آئی present اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ہوں تو وہ کیا تھا، اچھی روٹی پکائیں اور اس کو کھلائیں. صحیح. اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے، اس کا ٹمپریچر اچھا ہونا چاہیے. لیکن اب یہ فیلڈ ٹوٹلی ڈائیورسیفائڈ ہو گئی ہے. صحیح. اب اس کو ہم آرٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آرٹ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کوتھم میں اتنا اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں کہ آپ چیز جو بھی پلیٹ کے اندر لے کے آئیں پریزنٹ اس کو ایسے پریزنٹ کریں کہ لوگ سب سے پہلے واو فیکٹر، واو. پھر اس کی شکل، اس کی جو ہے اس کو آپ کس طرح دے رہے ہیں، پلیٹ میں کیسے لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں آرٹسٹ کون ہوتا ہے؟ بالکل. آرٹسٹ آپ کسی کو بھی آرٹسٹ نہیں کہہ سکتے، جو بھی بہت ساری چیزیں لوگ بنا رہے ہوتے ہیں. نہیں، آرٹسٹ وہی صحیح ہے، پتہ جہاں پہ کھیلنا ہے. یس، اس کو آرٹسٹ کہتے ہیں. تو ہم کو اب ہماری دوڑ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو کک کرنا ہے اس کو اس کتنے صاف ستھرے طریقے سے کرنا ہے، سینیٹیشنس کے کیا لیول ہیں، ہیسپ کے کیا لیول ہیں، فوڈ سیفٹی کے کیا لیول ہیں. اس کے بعد آپ نے جب اس کو پلیٹ میں لے کے آنا ہے، آپ دیکھیں نا ہمارے جتنے انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتے ہیں، افتخار صاحب اللہ کی رحمت سے ہم نے درجنوں گولڈ میڈل، سلور میڈل، دنیا پاکستان، میں کہتا ہوں کہ واقعی کوتھم نے پوری دنیا کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ ہمارا ایک سافٹ امیج، دیکھیں آپ کی پاکستان سے کتنی ٹیمیں باہر جاتی ہیں. کوئی آپ نے کسی اور حوالے سے اگر بات کریں تو میں نہیں دیکھتا کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں جی باہر جا کے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمارا وہ ادارہ ہے جس نے پہلی دفعہ کوتھم نے دنیا میں جا کے آپ کے فوڈ کو جو ہے اجاگر کیا. ایسے ہی انٹرنیشنل ایکسپو میں بھی آپ کا سٹال نظر آتا ہے. آپ سب سے ہمارا پہلے کیا تھا، پاکستانی کوزین کا تو کہیں نام ہی نہیں تھا، وہ انڈین کوزین کہتے. جب آپ انڈین کوزین کہتے تو ہمارے دل پہ چھریاں چلتی تھی کہ یار میں یو کے میں رہا ہوں، تو جب میں نے وہاں پہ دیکھنا تو میں نے دیکھنا وہ کہہ رہے جی انڈین کوزین. ہمارا پاکستانی بندہ انویسٹر آنر ایک ریسٹورنٹ کو چلا رہا ہے، ہم نے اس کو کہنا بھائی باس آپ پاکستانی فوڈ دے رہے ہو یار، آپ اس کو کیوں انڈین لکھتے ہو؟ اس نے کہنا بھائی عمران ٹیپو صاحب اگر ہم یہ نہیں لکھیں گے تو ہمارا ریسٹورینٹ نہیں چلے گا. میں نے کہا اپنا کلچر پروموٹ کریں، اپنا نام پروموٹ کریں. تو سر پہلا ہمارا کمپٹیشن تھا ٹرکی میں. صحیح. تو جب ہم نے پاکستان کو وہاں پہ لے کے جا کے اور اپنے فوڈ کو پروموٹ کیا، الحمدللہ اس سال ہم کچھ میڈل جیتے، چند میڈل جیتے. اس کے بعد جو ہے ہم وہ میڈل کی ہماری تعداد بڑھتی گئی، پھر گولڈ کیا، سلور کیا، برونز کیا، اس کے بعد ملیشیا کے اندر، اس کے بعد ایکچولی کوتھم کے ساتھ ایک دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے شیف کا جس کو کہتے ہیں ویکس، ورلڈ ایسوسیشن آف شیف سوسائٹی. صحیح. سر ہم واحد کوتھم پاکستان میں اس کا ون اینڈ اونلی ممبر ہے. صحیح. جو ہماری بہت ساری ابھی آن لائن ہماری میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری ججز کی ٹریننگ ہوتی ہیں. آپ کے بھائی نے جو ہے بہت سارے انٹرنیشنل کمپٹیشن ابھی ہم جو ہے اس کو ایز اے جج کیا، ازبکستان گئے، وہاں پہ اتنا مزہ آیا، وہاں پہ میں نے ایز اے ججنگ، اور ہماری ٹیم کوتھم کے لوگ بھی گئے، ہمارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. ہم نے آج سے 3 سال پہلے 2020 میں ہم لوگوں نے چائنیز ورلڈ کپ کوزین کھیلنے گئے، اور میرے خیال سے تو پاکستان کا فلیگ، آپ یقین کریں کہ آنکھوں میں آنسو تھے اس ٹائم جب پوری دنیا کے فلیگ تھے اور ہمارا پاکستان کا جھنڈا جو ہے اس میں نظر آ رہا تھا. تو میرے ایموشنز اس ٹائم اس طرح تھے، اور میں نے دل سے دعا کی. میں نے کہا یار یہ ہمارا کوتھم کا انیشیٹو ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا. بہت خوب. اور آپ کی دعا سے ہم نے اس بیجنگ ریسرچ کی 3 ٹیمیں، وہاں پہ مالدیو کی ٹیم، وہاں پہ جناب منگولیا کی ٹیم، 12 ٹیمز تھیں جس کے اندر ہم تیسرے نمبر پہ آئے تھے. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. ہم نے تیسرا نمبر وہاں سے اٹھایا، اور میں نہیں سمجھتا کہ، اور آپ یقین کریں کہ وہ ٹیم جو پاکستان سے گئی، میرے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، میرے ڈائریکٹر تھے شاید میاں شاہد صاحب، اور بہت سارے ہمارے 6-7 لوگوں کی وہ ٹیم تھی.
بیجنگ گئے, بیجنگ سے آگے ڈیلین بہت خوبصورت سٹی ہے, وہاں گئے, اور وہاں پہ جا کے جس طرح ہم نے پکایا, اور پھر ان کے جو سسٹم تھے انہوں نے تو پورے ٹرک آ کے کھڑے تھے, اور پورے کے پورے شیفس جو ورکنگ شیفس تھے, کوتھم جدھر جاتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ لے کے جاتا ہے. زبردست ہے. یہ اصل چیز یہی, اپنی پروڈکٹ لے کے جائیں نا آپ. اصل میں تو مانگے تانگے کا سکہ نہیں میرا وجود, تو بات تو یہ ہے نا کہ اگر آپ اپنی پروڈکٹ آگے پیش کریں پھر پتہ لگتا ہے. اسی طرح سر, اسی طرح یہی ہم کام کر رہے ہیں. اچھا عمران صاحب, یہ ماشاءاللہ اتنی اچیومنٹ کا سلسلہ ہے, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اویئرنیس اسپیشلی چینلز کے تھرو اور انشاءاللہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک مزید جائے گی. ہم اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی سب مل کر کوشش کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ کون سی ایسی جو ڈشز ہیں یا جو کون سا ایسا ایریا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں میری بڑی اچھی ایکسپرٹیز ہیں؟ افتخار صاحب, ایکچولی جو ٹیگ لگا ہوا ہے نا ماسٹر شیف کا اینڈ ہیڈ آف کلنری ڈپارٹمنٹ, وہ تب تک نہیں لگ سکتا جب تک آپ انٹرنیشنل فوڈ پہ کام نہیں کر سکتے. ہماری آؤٹ لائن اگر دیکھیں اس میں تھائی, چائنیز, میکسیکن, اٹیلین, فاسٹ فوڈ, زبردست, بیکنگ, دنیا کی لیبنیز, ساؤتھ افریقن, دنیا کی کون سی کوزین ہے جو مراکش, کون سی کوزین ہے جو ہم وہاں پہ نہیں بچوں کو سکھاتے. تو سر وہ پھر آپ کی دعا سے آپ کے بھائی نے جو ہے, ایک تو کوتھم کے میں آنے سے پہلے جو جتنے بھی برانڈز کے ساتھ کام کیا, تو دنیا میں جدھر سے لے کے آئے, تو وہ سارا نالج شیئر کرتے ہیں. الحمدللہ کو 7 سے 8 کوزین پہ کام کرتا ہوں, لیکن میری فیوریٹ جو ہے وہ تھائی کوزین ہے. تو اس کی ذرا ریسیپی ہم سے شیئر کریں, جو اسپیشلی خواتین و حضرات دیکھ رہے ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں. آج ریسیپی عمران صاحب لائیو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں. عمران صاحب, آپ اس حوالے سے تھائی کوزین کی جو ریسیپی کائنڈلی شیئر کیجیے. تھائی کوزین میں جی آج جو ہے میں ان کو تھائی چکن وتھ کیشونٹ کی ریسیپی جو ہے وہ ان سے شیئر کر دیتا ہوں. بہت ہی مزیدار, لیکن پتہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ چکن چلی ڈرائی کھا کے جو ہے نا وہ تنگ آ چکی ہے. تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے تھوڑا سا ماڈرن جو ہے وہ فوڈ ہم دیں. صحیح. تو اس میں جو ہے تھائی چکن وتھ کیشونٹ بہت اچھی ایک ڈش ہے. اس میں اس کی جو سٹارٹ لیتے ہیں تو اس میں ایک فرسٹ آف آل جو ہے اس میں آئل, اور پھر آئل کے اندر تھوڑا سا 2 سے 3 ٹیبل سپون گارلک کے سوتے کرنے ہیں ہم نے. پھر اس کے اندر ہم نے ریڈ کرش چلیز ایڈ کر دینی ہے. اور چائنیز میں ایک طریقہ کار ہے چکن کو فرائی کرنے کا. صحیح. اس میں چکن بون لیس کاٹ کے اس کو انڈا کارن فلور لگا کے اس کو فرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ الگ سے فرائی ہو جاتا ہے. تو آئل, گارلک, کرش چلی, اور پھر چکن کو ڈال کے ہم اس میں فرائی کریں گے, سوتے کریں گے. صحیح. اور پھر اس کے اندر سر کیپسیکم, شملہ مرچ, اور کیرٹ, صحیح, اور کیبج, بند گوبھی, یہ اس کے کیوبس کاٹ کے وہ ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں, اور اس کو 6 سے 7 منٹ اس کو کوک کرنا ہے. اس کے بعد دینا ہے یا کہ نو یہ واک فرائیڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. کڑھائی میں یہ کوکنگ ہے. بالکل. اور اس کے اندر سر پھر ہم نے تھوڑی سی سویا ساس, تھوڑی آئسٹر ساس ایڈ کرنی ہے. اسپائسی مزید کرنا چاہیں تو اس میں آپ ہاٹ ساس ایڈ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے اندر اسپرنگ انین جولین ہے, تھوڑی سی گرین چلیز جولین ہے. اچھا, جولین کے بارے میں بتائیے کیا ہے کہ جولین جو ہے یہ ایک انٹرنیشنل کٹنگ سٹائلز ہیں, جس میں جولین جو ہے اس کو باریک جو ہے وہ کاٹنے کو, ناٹ رنگ, اسٹریٹ جو ہے وہ بہت ہی باریک کٹنگ ہوتی ہے, وہ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں. اور پھر گولڈن فرائیڈ کاجو, کیشو نٹس, زبردست, وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں. اور اس کو آپ سرو کر سکتے ہیں وتھ ایگ فرائیڈ رائس, گارلک فرائیڈ رائس, کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اس کے ساتھ. زبردست. عمران صاحب, یہ تو آپ نے بتایا کہ تھائی کوزین کے حوالے سے, خصوصاً جو ہمارے ہاں ایک تو ہوتا ہے نا برگرز کا بہت زیادہ, اسپیشلی جنک فوڈ ہم سب بہت پسند کرتے ہیں. اب وہ زنگر بھی بہت کم لوگوں کا اچھا لگتا ہے, تو وہ کیا ایسی گھر میں بیٹھے خواتین بنا سکتی ہیں کہ جو زنگر کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے فلاں برانڈ پر آپ دیکھیں اس کے اوپر فوڈ پینڈا پہ پرومو لگی ہے نہیں لگی, یا فلاں جگہ جانا ہے تو اس کا بہت اچھا ہے, ڈبل پیٹی ہے, فلاں ہے. زنگر کی ریسیپی ضرور شیئر کیجیے, کیونکہ ہمارے ہاں اس وقت خصوصاً ہر فیملی برگر فیملی ہے. سر زنگر کو اگر دیکھا جائے تو پرسنلی وہ ایک ایسا کرسپی برگر ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سیکنڈ فوڈ کی بات کریں تو وہ زنگر بن گیا. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ ہمارے کچھ دوست باہر سے آئے شیفs,
تو وہ انہوں نے کہا وہ بات دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار جب بھی دیکھو تو آپ کا پاکستان میں بریانی اور نہاری کی بات نہیں ہو رہی ہوتی, جب دیکھیں زنگر برگر کی بات ہو رہی ہوتی. بالکل ایسے ہی. تو زنگر اب جو ہے میرے خیال سے بہت فیمس برگر ہے. بالکل ایسے ہی. اور although it's not a healthy food but you know ہمارا بن گیا, اب کیا کریں. ایسے ہی اب یہاں پہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہیلدی نہیں ہے, لیکن گھر کھانا بھی جب پڑتا ہے بھی کھانا بھی پڑتا اور ہے, گھر جان بچانے کے لیے لے کے جانا بھی لے کے پڑتا جانا. ہے. بالکل ایسے ہی. سر جی اس کی سمپل سی ریسیپی ہے. اس میں آپ کو چکن جو ہے اس میں چکن بریسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور چکن تھائی بھی یوز کر سکتے ہیں, بون لیس ہوگا. بون لیس. اس کے بعد اس میں پیپریکا ایڈ کرنی ہے. اگر آپ 1 kg چکن لے رہے ہیں, اچھا ذرا اردو میں بتاتے جائیے تاکہ آسانی ہے ہمارے دیکھنے والوں کے. 1 kg اگر آپ چکن لیتے ہیں تو اس کے اندر پیپریکا جو ہے اٹس اے کانٹیننٹل چلی پاؤڈر, چلی پاؤڈر, ٹھیک ہے, آپ وہ استعمال کر سکتے. اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون پیپریکا ایڈ کرنے ہیں, ٹھیک ہو گیا. 2 ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاؤڈر, ناٹ پیور پاؤڈر, تھوڑی سی کرش چلیز, اور اس کے بعد 2 ٹیبل سپون اس میں ریڈ کرش چلی, دڑا مرچ کٹی لال مرچ, اور ہاٹ سوس کے 3 ٹیبل سپون. صحیح. یہ 1 kg چکن کی 1 kg اور بون لیس ہے, چاہے وہ تھائی ہے یا وہ بریسٹ ہے, دونوں میں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد تھوڑا سا 2 سے 3 ٹیبل سپون لیمن جوس ایڈ کریں گے اور سالٹ ٹو ٹیسٹ اس میں ایڈ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کو آپ میرینیٹ کریں گے کتنی دیر کے لیے؟ تقریباً دیکھیں وائٹ میٹ کو جو ہے 1 سے 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اس کے لیے, انف ہوتے ہیں. فریج میں تو رکھنے کی ضرورت نہیں, ریفریجریٹ کر دیں, اس سے تھوڑا سا ٹینڈر ہو جاتا ہے, اس کو کلین کر کے اس کو رکھ دیں. اس کے بعد جو ہے آپ نے میدا لے لینا. میدا جو ہے وہ اس میں اگر میدے کی کوالٹی اچھی نہیں ہے تو زنگر آپ کا برگر اچھا نہیں بنے گا. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے میدا کھلا ہوا لیا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ اگر برسات یا نمی کا موسم ہے تو وہ میدا اس طرح اس میں ٹینڈرنیس نہیں آئے گی, وہ فلفی نہیں ہوگا, کرسپی نہیں ہوگا. اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ لیں وہ نیا پیک ہی میدے کا اوپن ہو تو ٹیسٹ میں رکھا سے بہتر ہے. وہ میدا لیں گے, اس کے اگر 1 kg آپ نے فلور لیا ہے, میدا لیا ہے, اس میں آپ جو ہے تقریباً 100 گرام آپ رائس فلور استعمال کریں گے. اچھا, چاول کا آٹا وہ ساتھ ڈالنا ہے, وہ ساتھ ڈالیں گے. 3 سے 4 ٹیبل سپون کارن فلور کے ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں سالٹ ایڈ کریں گے, 1 ٹی اسپون سالٹ کا لے لیں, اور وائٹ پیپر. صحیح. یہ اس میں ہم نے میدے میں میدے میں اس کی یہ بیسکلی اس کو بریڈنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بریڈنگ اس کی تیار ہو گئی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, فرسٹ آف آل جو آپ نے میرینیٹ کیا ہوا چکن وہ میدے میں ڈالنا ہے اور اس کو کرمبس اس کے بنانے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو اچھے طریقے سے اس کے کرمبنگ کر کے پھر آپ نے اٹھانا اور چلڈ واٹر میں اس کو ڈپ کرنا ہے. اچھا, واٹر چلڈ ہونا چاہیے. لوگ عموماً نارمل ٹیمپریچر واٹر میں رکھتے ہیں. اگر چلڈ نہیں ہوگا تو اس کی ساری ایک تو جو اس کی میرینیشن ہے وہ بالکل ڈرینڈ آؤٹ ہو جاتی ہے, اور جو آپ نے فلور ڈسٹنگ کی ہوتی ہے وہ بھی اتر جاتا ہے. صحیح. تو چلڈ کا مطلب ہوتا ہے چلڈ میں جب آپ ڈپ کرتے ہیں وہ ایک دم سے اس کو جو ہے وہ ابزارب کرتا ہے وہ. تو پھر دوبارہ آپ وہ پانی سے نکال کے اور آپ اس کو میدے میں دوبارہ اس کو ری کوٹنگ کریں گے, ری بریڈنگ کریں گے, دوبارہ سے اس کی بریڈنگ کریں گے. مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو آئل کے ٹمپریچرز ہیں, جو بیسٹ فرائنگ ٹمپریچر ہے, اگر ہم ڈیپ فرائڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ آتا ہے تقریباً 180 ڈگری. صحیح. 180 پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کا ایک سیٹ پیٹرن ہے, سیٹ ٹمپریچر ہے. اگر آپ کڑھائی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اگر آپ اس کو کڑھائی میں کریں گے تو یو شوڈ فرائی آن اے ویری ماڈریٹ ہیٹ. نہ زیادہ نہ کم. نہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کڑھائی پہلے ہی جو ہے نا جناب وہ جل رہی ہو, برن آؤٹ ہو رہی ہو, اور آپ اس کے اندر زنگر ڈال دیں تو وہ کیا ہوگا, وہ اوپر سے کوٹنگ اس کی جو ہے بریڈنگ ساری جل جائے گی, اندر سے چکن سارا کچا رہ جائے گا. بالکل صحیح. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ماڈریٹ ہیٹ پہ, آپ لو فلیم پہ نہیں, اس کو ڈیپ فرائی کرنے پڑے گا آپ کو. تو اس کو کریں, اور پھر لیکن اس چیز کا خیال رکھیں کہ 7 سے 8 منٹ اس کو ملنے چاہیے. صحیح. اگر آپ اس کو دیکھیں, اگر ایک ہے اسٹیم فرائنگ, اگر آپ اس کو کوئی نان اسٹک کڑھائی میں کرتے ہیں تو پھر آپ وہ ڈال کے 3-4 منٹ اس کو دینے کے بعد اس کو کور کر سکتے ہیں. کور کریں 2 منٹ کے لیے, اور پھر 2 منٹ کے بعد اس کو اٹھائیں اور پھر ہلکا سا فلیم بڑھا کے پھر اس کو کرسپی کریں آپ. اچھا, ایک یہ بھی طریقہ ہے. یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے, اس سے بہت اچھا پراپر کوک ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. اچھا, کیا اس کو اس میں بھی کیا جا سکتا ہے جو ہمارے آج کل آ رہے ہیں, جس طرح جسے آپ بولتے ہیں ایئر فرائر وغیرہ میں بھی, کہ نہیں؟
افتخار صاحب ایئر فرائر میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، اب نئی سے نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے، لیکن وہ کرسپی نہیں ہوگا، وہ اسٹیم والے کی طرز پہ چلا جائے گا. وہ ہوگا کرسپی بھی ہوگا، لیکن وہ آپ کہہ لیں کہ جو ایک آئل کی اپنا ایک اس میں فرائنگ کا اروما ہے وہ نہیں وہ نہیں ہوگا. اچھا زبردست. یہ تو ہم نے آپ سے یہ بھی ریسیپی زبردست، جو لوگ ہمارے جنک فوڈ اسپیشلسٹ ہیں ان کو تو بڑا سننے کو ملا. عمران صاحب اور کوئی ایسی ریسیپی جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے، ویسے تو ماشاءاللہ آپ نے دنیا کی بہترین تمام کوزینز آپ کو آتی ہیں، لیکن جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایشینز کے حوالے سے، کیونکہ ہم چائنیز بھی تو ایشین ٹچ میں کھاتے ہیں نا، ہمارا تو اسٹائل یہ ہے کہ جب تک اس میں اسپائس اگر نہیں ایڈ ہے پراپر، وہ اگر اس کا مزہ ہی نہیں آتا، ادروائز جس طرح کہ وہ چائنیز ہیں اس کو تو ہم پاکستان میں نہیں کھا سکتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس میں بھی پراپر اسپائسی ہونا چاہیے. تو کون سی ایسی ڈش ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ ہم پھر اپنا پاکستانی کلچر، اس میں چکن جلفریزی، چکن جنجر، یہ دو ایسی ڈشز ہیں. یہ ڈشز وہ ہیں جو ماشاءاللہ بڑی ماؤتھ واٹرنگ ہے. اور اب چوائس آپ کی ہے، جو کہیں گے اس کی میں ریسپی دے دیتا ہوں. چکن جلفریزی کی سنائیے، یہ چونکہ اس حوالے سے کم سننے کو ملتی ہے. سر چکن جلفریزی کا پہلے تو انٹروڈکشن. جی ضرور. ہم افتخار صاحب جو دیکھیں پکانا ہر کوئی سکھا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کا اوریجن، کہ ڈش کہاں سے ہے، اس کی ریسیپی کیا ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، سب سے ضروری بات ہے. سمجھ آئی نا. جلفریزی ہماری وہ ایک ماڈرن سٹیپ تھا ہماری پاکستانی کوزین میں. جب آپ کہہ لیں کہ آلو گوشت سے نکل کے، آلو چکن شوربے والے سے نکل کے آپ ماڈرن ٹکا آیا. میرے فادر بتاتے ہیں کہ جب ہم یونیورسٹیز میں تھے تو جب چکن ٹکا شال میں لکشمی چوک میں لگنا شروع ہوا تو جناب وہ ہمارے لیے ایسا دن تھا کہ ایک ایسی چینج تھی کہ گھر سے باہر جو ہے آپ کو پتا لاہوریے تو جدھر کھانے کے اللہ میری توبہ جدھر دھواں نکل رہا ہو وہ کھڑے، میرے سے یہ کہتے ہیں لاہوریے جدھر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ دھواں نکل وہ ادھر چلے جاتے ہیں کہ یار ادھر سے تو کچھ کانڈو لبے گا. اور ویسے بھی ایک دکان کے باہر 4 لوگ کھڑے کر دیں دیکھنے والا، اگر آپ کھڑے ہو کے ویسے ہی ان کو دیکھنا شروع کر دیں، وہ پوری سڑک پہ بلاک ہو جائے گا، سب دیکھنا شروع ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا اسپیشل ہے. ایسے ہی ہے. تو جلفریزی واز دا فرسٹ ماڈرن اسٹیپ ٹورڈس پاکستانی کوزین. صحیح. سو اس کے بعد جناب ہمارا اس کو پھر اواری میں میرا، کیونکہ میں کہتا ہوں میرا جی وہیں سے میرا سٹارٹ، میری درسگاہ ہے پہلی. تو ہمارے جو بابا حق صاحب تھے، میں ان کا نام نہ لوں تو بہت ہی میں کہتا ہوں ناانصافی ہوگی. تو وہ نا ان دنوں میں نا ایک گورے بہت تھے ہمارے کلائنٹ فارنرز، تو وہ نا کہتے ہیں بھائی، ان منہ میں پان ہوتا تھا، بڑا اسٹائلش طریقے سے بولتے تھے. ہمارے ایگزیکٹو شیف تھے خالد صاحب، ان کو کہتے ہیں ہمیں میاں خالد، میں چاہتا ہوں کہ یہ تیرے گورے جو ہے نا ان کے لیے کوئی اپنی پاکستانی کوئی ایسی چیز بناؤں جو بڑے ماڈرن طریقے سے ہو. اس نے کہا اچھا بابا جی بتاؤ کیا بنانا ہے. انہوں نے تب پہلا ایک چیز بنائی جس کو انہوں نے نام دیا اوپن چکن نان سینڈوچ. صحیح. ایک ریسیپی ہم نے بنائی، اس میں بہت ہی خوبصورت نان لگتا تھا بڑے والا، اور جناب بابا جی جو ہیں بون لیس مٹن اور چکن کے ساتھ اس کا مسالہ بناتے تھے، وہ اس کے اوپر نو آئل. اچھا آپ یقین کریں اسٹیم کے ساتھ نو فرائی کرتے تھے، پکاتے تھے، لیکن ہلکا سا آئل اس میں وہ لیکن اس کو پراپر ٹائم دیتے تھے وہ، کیونکہ نان کے اوپر اگر آپ آئل آ گیا تو گورا کبھی بھی نہیں کھائے گا. انہوں نے اس کا بیڈ انین کیوکمبر ٹمیٹوز کا اس نے بیڈ لگانا اس کے اوپر، اس کے اوپر وہ مٹن اور چکن جو ہے وہ اس کا لگا کے، اور جناب وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی. آپ یقین کریں کہ ٹکٹوں کی طرح وہ ڈش بکتی تھی ہماری، اتنی بکتی تھی آپ کی. انہوں نے کہا بابے کی رائلٹی رکھ دو. اواری بہرام ڈی اواری نے کہا کہ بابے کو اس ڈش میں سے اس کو رائلٹی جائے گی. اور آپ یقین کریں کہ وہ بھی وہ دور تھا جب ماڈرنزم فوڈ ہمارا جا رہا تھا. تو تب اس مسالے سے جو مجھے یاد آ گیا وہی جلفریزی کا دوسرا سٹیپ ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ آپ چکن بون لیس لیں گے، اس کو اگر 1 kg بون لیس ہے اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون یوگرٹ ایڈ کریں گے. صحیح. ابھی یہ فرسٹ جو ہے اس کی میرینیشن ہے. صحیح. وہ ایڈ کریں گے. اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ 1 ٹی اسپون سیزننگ کے لیے ریڈ چلی پاؤڈر. جی.
تھوڑا سا بلیک پیپر پاؤڈر, تھوڑی سی ٹرمرک اینڈ سالٹ. اس کو اگر عمران صاحب آپ تھوڑا اردو میں بتا دینا تو ہلدی, دیکھنے والوں کو. چکن, لال مرچ, ہلدی اور نمک. اچھا چکن کتنا لینا ہے یہ کوانٹٹی؟ 1 kg چکن اگر آپ لیتے ہیں. اچھا صافی لینا ہے یا آپ ویسے ہی لے سکتے ہیں؟ آپ بونلس لیں گے. ٹھیک ہو گیا. اس کے کیوبس کٹوائیں گے, 1 inch کیوبس کٹوا لیں اس کے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر یوگرٹ 3 ٹیبل اسپون, 1 ٹیبل اسپون لال مرچ کا, صحیح, 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ کا, اور تھوڑی سی ہلدی اور سالٹ, اور 2 سے 3 ٹیبل اسپون لیمو کا رس. صحیح. اس کو مکس کر لیں گے, اس کو میرینیٹ کر کے رکھ لیں گے. پھر اس کا بنانا ہے ہم نے مسالہ. صحیح. یہ تو میرینیشن ہے. اس مسالے کو کہتے ہیں بھونا سوس. اس کے اندر آئل, اگر آپ ہاف کپ آئل اور بٹر دونوں لے سکتے ہیں. صحیح. آئل اور بٹر 1/4 کپ. ایک پیاز باریک کٹا ہوا, وہ اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کریں گے. پھر اس میں ہم 1 کپ ٹماٹر کا ایڈ کریں گے, اور 1 سے 2 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے, اور پھر اس میں وہی میرینیٹ کیا ہوا چکن ہم ڈال دیں گے, اور پھر اس کو پراپرلی کوک کر لیں گے. 7 سے 10 منٹ کے لیے کوک کریں گے. اور پھر اس میں جو ویجیٹیبل, اس میں شملہ مرچ کیوب, ٹماٹر کیوب, ساری انین کیوبیکل کٹنگ ہوگی, آل کیوبس کٹنگ کانٹیننٹل شاشلک والی. صحیح. اس کو 1 سے 2 ٹیبل اسپون بٹر کے اندر اس کو سوتے کر کے وہ کوک کیے ہوئے چکن کے اندر اس کو ڈالیں گے, اور اس میں مکس کریں گے, ڈش آؤٹ کریں گے, اور اس کے اوپر بوائلڈ ایگ کی ہم گارنشنگ کر دیں گے. دس از یور چکن دم فرائی. زبردست زبردست ماشاء اللہ. اور جتنی, اور سب سے اچھی چیز ہے اس میں تمام ہماری ہیلدی ویجیٹیبلز ایڈ ہیں. یس یس. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو لوگ وائٹ میٹ لینا چاہتے ہیں, کیلوریز برن کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ ان کو ڈائٹیشین جو ہیں وہ یہی مشورہ دیتے ہیں کہ آپ زیادہ تر کوکمبر اور یہ ویجیز کے اوپر جائیں. تو اس سے اچھی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں سب ایڈ ہیں؟ اور یہ جلفریزی جو ہے آپ چکن کے ساتھ کر لیں, فش کے ساتھ کر لیں, پرانس کے ساتھ کر لیں, مٹن کے ساتھ کر لیں, بیف کے ساتھ, آپشن آپ کے. زبردست. موسم کے اعتبار سے عمران صاحب میں آپ سے ایک اور ریسیپی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا عموماً اگر یہ دیکھیں تو ویسے تو جگہ جگہ بن گئے چائنیز ریسٹورانٹ وغیرہ, لیکن وہ اگر دیکھیں تو کوالٹی ایشور نہیں کر پاتے. اسپیشلی ہاٹ اینڈ سور جو سوپ ہے جو بنانے کی, وہ کیا ریسیپی کی؟ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ عموماً یا تو وہ وائٹش ہو جاتا ہے, میں نے دیکھا ہے گھر میں اگر بنائیں تو, یا وہ اتنا وہ بہت کلیئر بھی نہیں رہتا, جبکہ اگر ہم کسی اچھے ریسٹورانٹ میں جائیں تو ہمیں ویجیٹیبلز ہر چیز اس میں چکن نظر بھی آتا ہے, اس کی تھکنس, اس کی وسکوسٹی بھی بڑی بیلنسڈ ہوتی ہے. تو یہ بنانے کی اصل میں کیا ریسیپی ہے, اس کو کائنڈلی شیئر کیجیے. سب سے پہلے گھر میں اور باہر کے بنانے کا جو بیسکلی دیکھیں, جو سوپس ہیں ان کا بیسک جو ایلیمنٹ ہے وہ اسٹاک ہے, یخنی ہے. یخنی جتنی ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلیئر ہوگی اتنا اچھا سوپ بنے گا. زبردست. اچھا اس کو کلیئر کیسے کرنا ہے وہ بھی ضرور بتائیے. ہم جو اسٹاک بناتے ہیں نا, چکن بون سے اگر ہم نے چکن اسٹاک بنانا ہے, اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے جو ہڈیاں ہیں نا ان کو پہلے ہم, ایک فرسٹ اسٹیپ ہے بلانچنگ. ہم کم پانی کے اندر ہڈیوں کو ڈال کے اس کو ایک طرح اس کو اسٹرلائز کر لیتے ہیں, دھو لیتے ہیں, بوائل کر لیتے ہیں. فرسٹ بوائلنگ. ہڈیاں یعنی گوشت سمیت؟ نو, جسٹ بونز. اچھا صرف بونز لیں, جسٹ بونز. اس کو بوائل کر کے اس کو وہ پانی آؤٹ کر دیتے ہیں, پھر الگ سے نئے پانی کے اندر وہ ہڈیاں ایڈ کرتے ہیں. پھر اس کے اندر ادرک, جنجر, کیرٹ, تھوڑے سے بلیک پیپر, کالی مرچ ثابت, اور ایک کڑی پتہ, وہ ایڈ کر کے پھر اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے ہم اس کو اسٹاک کو, یخنی کو پکاتے ہیں. اس کے بعد اس کو ہم سٹین کر لیتے ہیں. سٹین کرنے کے بعد جو یخنی ہے اس میں چکن جو ہے, دیکھیں افتخار صاحب 2 طریقے ہیں. آپ ایک ہے کہ وہی بوائلڈ چکن شریڈ کر کے ڈال لیں, ٹھیک ہے. ایک ہے جو آپ پیور چائنیز کا جو طریقہ ہے کہ اس کے اندر چکن کے چنکس آتے ہیں آپ کو. اس میں یہ ہوتا ہے جو آپ نے چکن بونلیس کیا ہوتا ہے اس کے پھر آپ اس کو کٹنگ کر کے اس کو انڈا اور کارن فلور لگاتے ہیں. اچھا. وہ انڈا کارن فلور اس کو سافٹ کرتا ہے, ٹیکسچر کلیئر رکھتا ہے سوپ کا. آپ نے یخنی, پھر اس کے اندر وہ میرینیٹڈ چکن ایڈ کریں گے, اس سے 3 سے 4 منٹ اس کو پکائیں گے. اسکیم کہتے ہیں اس کی میل جو اوپر آ جاتی ہے. اچھا. اس کی اسکیمنگ اتار کے اس کو کلیئر کر کے پھر آپ اس کے اندر جناب چاپڈ کیرٹ, باریک کٹی ہوئی جو ہے وہ گاجر, باریک کٹی ہوئی بند گوبھی, اس کے اندر پھر آپ چکن پاؤڈر ایڈ کریں گے. اس کے اندر آپ سویا سوس ایڈ کریں گے, تھوڑا سا آپ سرکہ استعمال کریں گے, تھوڑی سی آپ اس میں ہاٹ سوس یوز کریں گے, بلیک پیپر اینڈ سالٹ, ٹھیک ہے جی.
ویجیٹیبلس اور یہ میٹ یہ ٹوٹل کوک ہو جائے گا. اینڈ میں ہم نے اس میں تھوڑا سا کارن فلاور سولوشن لگانا ہے, پانی اور کارن فلاور مکس کر کے وہ لگانا ہے اس کو گاڑھا کرنے کے لیے. صحیح. اور اینڈ میں آپ اس میں ایک انڈا جو ہے اس کو بیٹ کر کے پھینٹ کے آپ اس میں ایک انڈا ڈالیں. اچھا, جو آپ کا کوشچن تھا کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ اس میں چکن ہے ویجیٹیبلز ہیں, کیا ہے اس کا کیا ریزن ہے. ہمارے گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ سوپ کے اندر جب انڈا ایڈ کرتے ہیں وہ فوراً اس کو ہلا دیتے ہیں, وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے, لائک اے منس ہو جاتا ہے, وہ کیمے کی طرح ہو جاتا ہے. اس کو یہ کیا ہے کہ آپ نے جب انڈا ایڈ کرنا ہے تو آپ نے 1 منٹ کا چمچ نہیں ہلانا, لانا, اسٹیرنگ نہیں کرنا, اسٹرنگ نہیں کرنی. وہ ایگ جو ہے وہ لائک اے کلاؤڈ پھول جائے وہ گا. پھولے گا. صحیح صحیح. پھر آپ نے اس کو توڑنا ہے, آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے, اور پھر جناب آپ کو گاجر نظر آئے گی, آپ کو اس کا چکن نظر آئے گا, اس کے جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کو کلیئر نظر آئیں گے. زبردست. مٹن کی کوئی ریسیپی, کیونکہ لاہوریے اور گجراں والے تو یہ آپ کو پتہ ہے شادیوں پہ مٹن نہ ہو تو یہ شادی بیکار سمجھتے ہیں. مٹن کی کوئی آخری ریسیپی, ہمارے اس پروگرام کی آخری ریسیپی جو بہت امپورٹنٹ مٹن کی ریسیپی میں پوچھنا چاہوں گا, یا گھنا گوشت جسے عموماً لوگ بہت پسند کرتے ہیں, یا کوئی بھی جو مٹن کی آپ ریسیپی کہتے ہیں کہ بڑی زبردست ہے. مٹن کنا جو ہے وہ ایک اور طریقہ, وہ بہت زیادہ ہمارے گھروں میں نہیں پکتا, تو میں وہ ریسیپی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو زیادہ پکتی جو زیادہ بنتی. اس میں مٹن بادامی قورمہ واہ جو ہے وہ میں چاہوں گا وہ شیئر کروں. ضرور ضرور. اور یہ بہت ہی ایک وہی ہمارے گرو بابا جی کی ریسیپی ہے جو میں شیئر کروں گا. موسٹلی کیا ہوتا ہے افتخار صاحب, گھروں میں لوگ ہماری فیملیز میں جو ہیں وہ جب قورمہ بنانا ہوتا ہے مٹن کا تو اس کا انین الگ سے فرائیڈ کر لیتے ہیں. فرائی انین مٹن میں ڈالنا, چکن میں تو ایڈ کر سکتے ہیں, مٹن میں ڈالنے سے اس کا رنگ بلیکش ہو جاتا ہے. صحیح, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. اس میں سے ایک الگ برن اروما آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کا طریقہ کا بہت سمپل ہے, آپ نے ساری چیزیں جو ہیں وہ کس طرح اس کو کرنا ہے. آپ نے 1 kg اگر مٹن لیا اس کو واش کریں, اس کو کوکر میں ڈال لیں یا اسٹاک پاٹ میں ڈال لیں, پتیلے میں ڈال لیں. 1 kg مٹن, 1 کپ پیاز بہت باریک کٹا ہوا جولین وہ اس میں ڈالیں گے. 2 کپ ٹماٹر کیوبس, ٹمیٹو کیوبس کے اس میں ڈالیں گے. آدھا کپ دہی کا ڈالیں گے. 1 کپ آئل کا ڈالیں گے. یہ سب اکٹھا؟ یس. واہ جی واہ. 1 ٹیبل اسپون ریڈ چلی پاؤڈر لال مرچ, 1 ٹیبل اسپون کالی مرچ, 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر, ہاف ٹی اسپون ہلدی, 1 ٹی اسپون سالٹ, اور 2 سے 3 کپ پانی, اور 3 سے 4 ٹیبل اسپون جنجر گارلک پیسٹ. جناب سارا کچھ اکٹھا کر کے اور آپ نے پریشر کوکر لگا دینا فار 20 منٹس. 20 منٹ بعد افتخار صاحب ہلکی آنچ پہ ماڈریٹ ہیٹ پہ اس کو رکھنا. 20 سے 25 منٹ وہ لگتے ہیں, اس کو ڈپینڈ کرتا ہے میٹ کوالٹی پہ. اس کے بعد جناب اس کو کھولیں, اس کی بھنائی شروع کریں. بھونے پانی جو ہوگا وہ جیسے جیسے ڈرائی ہوتا جائے گا آئل اس کے اوپر آئے گا, آپ تب اس کے اندر کو دیسی گھی اور بٹر بھی ڈال سکتے ہیں. صحیح. اور اس کی بھنائی کرنی ہے آپ نے 10 سے 12 منٹ خوب اس کو بھوننا. اور بھوننے کے بعد قورمے کی ایسی اعلیٰ شکل نکلے گی. الگ سے آپ نے بادام جو ہے اس کو بوائل کر کے اس کا سکن آف کر لینا, چھلکا اتار لینا, اور اس کو بٹر کے اندر سوتے کر لینا. اور پھر ڈالنا نہیں ہے, پھر اچھی طرح مٹن کو پکا کے اس کو ڈش آؤٹ کریں. اس کے اوپر جناب وہ آمنڈس ڈالیں, تھوڑا سا دھنیا, ہری مرچ اور ادرک کی اس کے اوپر گارنش کر دیں, اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاؤڈر ایڈ کر دیں. زبردست جی, ماشاء اللہ جی. آج یہ ہمارے مہمان خاص کے جو خاص مہمان عمران صاحب نے ماشاء اللہ ہمارے ساتھ بڑی لذیذ, بڑی زبردست, اور خصوصاً وہ لوگ جو کھابا پارٹی اندرون شہر, گجرانوالہ کی پٹی, لاہوری ٹپیکل ان کے لیے بھی, اور وہ کلاس جو برگرز پسند کرتی ہے, چائنیز اور ڈفرینٹ کوزینس کو پسند کرتی ہے, ان کے لیے بھی بے شمار آج ہم نے ڈشز سیکھیں. عمران صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ ہمیں اس طرح کا ایک ریکارڈ کروائیں, اور کوشش کریں کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ہو کہ چاہے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر
جس میں ہم آپ سے کوئی نہ کوئی روز لائیو ڈش بنانا بھی سیکھیں. تو میری انشاءاللہ کوشش ہے اور خواہش بھی ہوگی کہ آپ ان دنوں ہمیں کو وقت دیں. ویسے تو آپ ماشاءاللہ کافی چینلز پر بھی بزی ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عزتوں سے اور کامیابیوں سے نوازے, اور اسی طرح پاکستان کا یہ سبز ہلالی پرچم چائنا سمیت, ازبکستان سمیت, ترکی سمیت دنیا کے بیشتر ممالک میں لے کر آپ اس کوزین کے جھنڈے گاڑیں جو ہماری ضرورت ہے. انڈیا کو انشاءاللہ کھانے کے پلیٹ فارم پہ بھی ان کو مات دیجئے, کیونکہ ہم بھی ہماری فوڈ کوالٹی ہو یا فوڈ ویرائٹی ہو یا ہماری پاکستانی کوزینز ہو کسی سے کم نہیں ہے یقیناً. اور انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ جیسے گفتگو ہوئی سکلز کے حوالے سے, انشاءاللہ فیوچر میں ہماری کوشش ہوگی ہم آپ سے ٹائم لیں تاکہ ہم تھرو آن لائن نہ صرف بلکہ کوشش کریں کہ اسٹوڈنٹس کو ٹیکنیکل سکلز اسپیشلی شیف کے حوالے سے, ہوٹل مینجمنٹ کا ہمارا رہ گیا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم کور کریں گے. عمران صاحب ونس اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آئی ایم ریئلی گریٹفل. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے انوائٹ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور مزید عزت اور کامیابی سے نوازے. انشاءاللہ اگلے اتوار ملاقات ہوگی ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. السلام علیکم.